اے پی جے عبد الکلام ڈاکٹر اول پاکر جین العابدین عبد الکلام ایک مشہور بھارتی سائنٹسٹ، انجینئر اور بھارت کے 11ویں راشٹرپتی 2002 سے 2007 تک رہے۔ ان کی زندگی سیلف ڈسپلن، محنت اور قوم کی خدمت کا بہترین نمونہ ہے۔ عبد الکلام کو میزائل مین آف انڈیا اور پیپلز پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو بیان کیا جائے گا۔ بچپن اور تعلیم۔ پیدائش: عبد الکلام 15 اکتوبر 1931 کو رامیشورم، تامل ناڈو کے ایک غریب مگر عزت دار مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جین العابدین ایک مسجد کے امام اور ایک مچھلی کے تاجر تھے۔ ان کی والدہ اشیامہ ایک گھریلو عورت تھی۔ عبد الکلام کا بچپن غریبی میں گزرا مگر انہیں کبھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنے گھر کی مدد کے لیے اخبار بانٹنے کا کام کیا۔ کلام کی ابتدائی تعلیم رامیشورم کے ایک اسکول میں ہوئی۔ اس کے بعد انہیں تیروچیراپلی کے سینٹ جوزف اسکول سے فزکس میں گریجویٹ کیا اور پھر مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ایروسپیس انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ پروفیشنل کیریئر اور کنٹریبیوشن کی بات کریں تو ڈی آر ڈی او اور آئی ایس آر او کا سفر۔ 1960 میں انہوں نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ڈی آر ڈی او جوائن کیا۔ 1969 میں وہ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن میں شامل ہوئے اور بھارت کے پہلے سیٹلائٹ لانچ وہیکل SLV-3 کے ڈائریکٹر بنے۔ ان کی ٹیم نے 1980 میں روہنی سیٹلائٹ کو اسپیس میں لانچ کیا۔ میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام: عبد الکلام نے بھارت کے میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام کو لیڈ کیا۔ ان کے انڈر بیلسٹک میزائل جیسے اگنی اور پرتھوی ڈیولپ ہوئے، جس وجہ سے انہیں میزائل مین آف انڈیا کہا گیا۔ پوکھران سیکنڈ نیوکلیئر ٹیسٹس: 1998 میں بھارت کے نیوکلیئر ٹیسٹ کو سکسیسفل بنانے میں کلام کا اہم کردار رہا۔ یہ بھارت کی ڈیفنس ٹیکنالوجی کے لیے ایک بڑی کامیابی کا سفر تھا۔ راشٹرپتی پریزیڈنٹ کا سفر: عبد الکلام 2002 میں بھارت کے 11ویں پریزیڈنٹ بنے۔ ان کا ٹینر 2007 تک رہا۔ انہیں پیپلز پریزیڈنٹ کہا جاتا تھا کیونکہ وہ عام لوگوں، خاص کر نوجوانوں سے زیادہ انٹریکٹ کرتے تھے اور ان کی امیدیں جگاتے تھے۔ پریزیڈنٹ کے طور پر ان کا فوکس ایجوکیشن، سائنس اور ٹیکنالوجی پر رہا۔ فلسفی اور ویژن: عبد الکلام ایک ویژنری تھنکر تھے۔ ان کا سپنا تھا کہ بھارت 2020 تک ایک ڈیولپڈ نیشن بن جائے۔ یوتھ امپاورمنٹ: وہ کہتے تھے کہ نوجوان بھارت کا فیوچر کا بنیاد ہیں اور انہیں ڈریم کرنے اور ان ڈریمز کو اچیو کرنے کے لیے انسپائر کرتے تھے۔ سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ: کلام ایک سادگی پسند شخص تھے جو اپنی پرسنل زندگی میں کافی ڈسپلنڈ اور ایماندار رہے۔ بکس اینڈ رائٹنگز: ڈاکٹر کلام نے کئی کتابیں لکھی جو یوتھ اور لیڈرشپ کے لیے مشہور ہیں۔ ونگز آف فائر ان کی آٹوبایوگرافی ہے۔ اگنائٹڈ مائنڈ نوجوانوں کو انسپائر کرنے کے لیے۔ انڈیا 2020 بھارت کے ڈیولپمنٹ ویژن پر مبنی ہے۔ ایوارڈز اینڈ ریکگنائزیشن: عبد الکلام کو ان کی سروس کے لیے ایوارڈز ملے جن میں بھارت رتنا 1997 بھارت کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ملا، پدما بھوشن 1981 میں اور پدما وبھوشن 1990 میں ملا۔ دنیا بھر کی یونیورسٹیز سے آنریری ڈاکٹریٹس بھی انہیں ملے۔ اے پی جے عبد الکلام کی زندگی
کے مزید پہلو، عبدالکلام کی شخصیت اور ان کی کامیابی کا سفر صرف ایک سائنٹسٹ اور پولیٹیشین تک محدود نہیں تھا، بلکہ انہیں ہر مقام پر ایمانداری، ڈیڈیکیشن اور اعلیٰ انسانیت کا ثبوت دیا۔ یہاں ان کی زندگی کے مزید پہلو اور اثر کا ذکر ہے۔ بچپن کا جذبہ اور محنت، عبدالکلام کا گھرانہ غریبی کے باوجود عزت اور ایمانداری سے بھرپور تھا۔ کلام کے والد کہتے تھے، ایمانداری اور کام سے لگن ایک انسان کا سب سے بڑا جہیز ہوتا ہے۔ کلام کو جوانی کے دنوں میں اپنی تعلیم کے لیے کافی مشکلیں اٹھانی پڑی۔ اپنی ایجوکیشن کے خرچے کے لیے انہیں اخبار بیچنے اور پارٹ ٹائم جابز کی۔ یہ ان کی محنت اور ایمبیشن کا ثبوت ہے۔ لیڈرشپ سکلز اور کام کرنے کا انداز، عبدالکلام کی لیڈرشپ اور ٹیم مینجمنٹ کا انداز الگ تھا۔ پہلا، ٹیم سپرٹ۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک اچھا لیڈر ہمیشہ اپنی ٹیم کے اچیومنٹس کا کریڈٹ دیتا ہے اور ان کے فیلیئرز کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے۔ کام میں گہرائی، وہ چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیلز پر فوکس کرتے تھے اور اپنے جونیئرز کو موٹیویٹ کرتے رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، "If you want to shine like a sun, first burn like a sun." بھارت کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں مضبوط بنانا، انٹیگریٹڈ گائیڈڈ میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام۔ عبدالکلام نے 1980 کے دور میں بھارت کے میزائل پروگرام کو گلوبل لیول پر اسٹیبلش کیا۔ پرتھوی، اگنی، آکاش اور ناگ میزائلز کا ڈیولپمنٹ ان کی لیڈرشپ میں ہوا۔ اسپیس ریسرچ، ISRO میں انہیں اسپیس ریسرچ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کو نئے مقام پر لے گئے۔ بھارت کے PSLV اور GSLV پروگرامز ان کے ویژن کا حصہ ہیں۔ نیوکلیئر پاور، پوکھران سیکنڈ کے سکسیسفل نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد بھارت دنیا کی نیوکلیئر پاورز کے دور میں آیا۔ ایجوکیشن اور نوجوانوں کا جذبہ، عبدالکلام کو نوجوانوں کے ساتھ وقت بتانا پسند تھا۔ وہ یونیورسٹیز اور کالجز میں لیکچر دیتے اور اسٹوڈنٹس کے سوالات کے جواب بھی دیتے۔ ان کا یقین، وہ کہتے تھے کہ بھارت کے نوجوان دنیا کا فیوچر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ رول ماڈل، کلام کا فرمان تھا، "Let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow." فلنتھراپی اینڈ ہیومینٹی، عبدالکلام نے اپنی زندگی سادگی میں گزاری اور کبھی اپنی پوزیشن کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود ان کی پرسنل پراپرٹی میں بس ان کے کچھ کپڑے، کتابیں اور ایک وینا میوزیکل انسٹرومنٹ تھی۔ وہ اپنی سیلری کا ایک حصہ چیریٹی اور ایجوکیشن کے لیے ڈونیٹ کرتے تھے۔ ان کی کتابیں اور ان کا اثر، کلام نے کئی کتابیں لکھی جن میں دنیا کے سماجک اور سائنٹیفک مسائل کا ذکر ہے۔ ونگز آف فائر، ایک موٹیویشنل آٹو بایوگرافی جو نوجوانوں کے لیے مشہور ہے۔ اگنیٹڈ مائنڈز، ایک کتاب جو بھارت کے نوجوانوں کو سپنے دیکھنے اور ان کی حقیقت میں بدلنے کے لیے انسپائر کرتی ہے۔ ٹرننگ پوائنٹس، ان کی زندگی کا اہم موڑ اور ڈیسیجن پر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ان کا اثر صرف بھارت تک محدود نہیں تھا، دنیا بھر کے لوگ ان کے آئیڈیاز اور تھاٹ سے متاثر ہیں۔ پریزیڈنٹ اور پبلک کا پیار، 2002 میں جب عبدالکلام بھارت کے پریزیڈنٹ بنے تھے تو ان کا فوکس عام انسان کی بہتری اور نوجوانوں کو امپاور کرنا تھا۔ پیپلز پریزیڈنٹ، وہ ہر وقت لوگوں کے بیچ رہنا پسند کرتے تھے اور ان کی فکر سنتے تھے۔ سیکولر لیڈر، انہیں ہر مذہب اور کلچر کے لیے عزت کا جذبہ رکھا اور بھارت کی ڈائیورسٹی کو پروموٹ کیا۔ وفات اور دنیا کا خدا حافظ کہنا، 27 جولائی 2015 کو شیلانگ کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں ایک لیکچر کے دوران کلام کو دل کا دورہ کارڈیک اریسٹ ہوا۔ تو وہ اس وقت اسٹوڈنٹس کے لیے اپنا ویژن شیئر کر رہے تھے۔ ان کی وفات پر بھارت اور دنیا کے لیڈرز نے ان کے لیے افسوس کا اظہار کیا۔ کلام کا کہنا تھا، "Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever." کلام کا پیغام اور اثر، سپنے دیکھو اور حاصل کرو۔ کلام کہتے تھے کہ سپنے صرف نیند میں نہیں بلکہ انہیں جاگتے ہوئے دیکھو اور محنت کرو۔
انسانیت اور یونٹی۔ ان کا پیغام تھا کہ انسانیت اور ایکتا سب سے ضروری ہے۔ سیلف ریلائنس، انہیں بھارت کو ایک سیلف ریلائنٹ آتم نربھر ملک بنانے کے لیے انکریج کیا۔ ان کا مثالی ورثہ، عبدالکلام کی زندگی ایک مثال ہے جو دکھاتی ہے کہ غریبی اور مشکلات بھی ایک انسان کی ترقی اور خود کو بدلنے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں محنت، آنیسٹی اور کمٹمنٹ نظر آتی ہے۔ آج بھی ان کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں جہاں ہیں۔ You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future۔ ابھی آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ جس طرح سے عبدالکلام آزاد نے اخبار بیچے، پارٹ ٹائم جابز کی اور اپنی محنت اور لگن سے ان عہدوں تک پہنچے، انہیں میزائل مین آف انڈیا کہا گیا، پیپلز پریزیڈنٹ کے خطاب سے بھی انہیں نوازا گیا، پریزیڈنٹ بنے، بہت سے کام کیے جو کہ ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اخبار اور پارٹ ٹائم جاب کرنے سے کوئی آدمی کامیاب بن جاتا ہے، جی نہیں، بلکہ اسے محنت کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کے سامنے کوئی گول ہوگا اور اس گول کو اس نے اگر اچیو کرنا ہے، اس کے پاس فائنینشلی وہ ویک ہے، تو ایسے سہارا وہ لے سکتا ہے۔ تو جیسا کہ نیوز پیپر بیچنا، پارٹ ٹائم جابس، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گول کے اوپر پورا فوکس کرتے ہوئے اس پہ محنت کرے گا تاکہ اس کی محنت جو ہے ایک دن رنگ لائے۔ تو یہ تھی آٹو بایوگرافی کہیں، حالات زندگی کہیں، اے پی جے عبدالکلام کی۔ تو ویڈیو کے لاسٹ میں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔